تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں آپ کا تعارف جو ہے اپنے مہمانوں سے کروانا چاہوں گی، اپنے دیکھنے والوں سے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اے کیو خان ہسپتال لاہور میں ایک ایسا ہسپتال ہے جس میں 2015 سے اب تک 5 لاکھ سے زائد مفت علاج کیے جا چکے ہیں مختلف مریضوں کے۔ اس ہسپتال کے سی او میرے ساتھ ہیں شوکت بابر برگ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہاں پر ہے ڈاکٹر اے کیو خان؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یاد رکھا ہے ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کو بھی۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ایٹمی سائنسدان ہیں ان کا ہاسپٹل ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور جہاں انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، میزائل طاقت بنایا، تو وہ اب کیونکہ ہم نے باقی زندگی انہوں نے اپنے رفائی کاموں کے لیے مختص کر دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا ڈاکٹر صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا لاہور کے لیے آفر کیا، ویسے تو انہوں نے رفائی کام تو پاکستان میں کافی جگہوں پہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کی حامی بھری اور ہم نے اس کو لاہور میں جو یہ ہے منار پاکستان کے سائے تلے، وہ جو بالکل ایسے ہے کہ اس کی بلڈنگ 8 منزلہ بلڈنگ ہے اس کی، اور منار پاکستان ہے، ساتھ بادشاہی مسجد ہے، بالکل اس کے سائے تلے ہے منار پاکستان کے قلعہ لکشمن سنگھ میں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ علاقہ جو ہے قدیمی لاہور ہے، قدیم لاہور ہے، اور یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا انتخاب ایسے کیا کہ جب لاہور کی بات ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ بڑی جگہ دینے کی آفر کی، حتیٰ کہ یہ جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں کافی منزلہ اوپر تک لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 2 ایکڑ جگہ ہے، لیکن اس نے گنجان آبادی میں اتنی جگہ مل جانے میں بڑی بات تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب وہ جگہ وزٹ کی تو ارد گرد ساری کچی آبادی تھی، اور لکڑ منڈی، سبزی منڈی، ٹرک اڈا، غریب آبادی ہے جو لاہور کی اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ایک قسم کا لاہور میں ہوتے ہوئے وہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، اور ادھر کوئی قریب میں کوئی اتنا اچھا ہاسپٹل نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ان لوگوں کو دیں گے۔ فرا آپ جا کے دیکھیں، آپ یقین کریں کہ لاہور کے کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹل چل رہے ہیں ان سے کم نہیں، ان سے بڑھ کر ہے ہاسپٹل۔ ابھی جو سٹارٹ کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو بنانا تھا 300 بیڈ، ابھی 400 بیڈ کا کر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں یار، بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل سے یہ جو ہے نا ان لوگوں کو طبی سہولیات ملنے شروع ہو جائیں۔ تو میں نے کہا سر کل سے بات کر رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہ یہ تو کوئی جی نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کام شروع کریں تو آپ ایسے کریں 25 بیڈ سے سٹارٹ کر لیں، تو میں یہ چاہتا ہوں اسے 1.5 سال کے اندر مکمل ہو۔ آپ یقین کریں فرا دن رات کام کر کے 1.5 سال کے عرصے میں بلڈنگ کو 3 منزل بلڈنگ کو تعمیر کر کے ہم نے اس کی او پی ڈی سٹارٹ کر دی۔ 2015 میں مکمل ہو گیا، 2013 میں سٹارٹ کیا، 1.5 سال کے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہوا۔ ابھی کسی کو کراچی کے ایک ڈونر کو ہم نے بتائی یہ بات کریں، کہتا ہے یار یہ 1.5 سال کے عرصے میں اتنا بڑا ہاسپٹل بن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یہ تو کچھ جنہوں نے کام کیا ہوگا۔ تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب بھی ادھر کھڑے تھے، ایک صاحب کہنے لگے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پیچھے جو ملک کو پاکستان کو ایٹمی طاقت 6 سال میں بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی بندہ تھا جنہوں نے یہ کر دکھایا۔ تو فرا یقین کریں اب ہماری جو 2017 سے ہم نے مین بلڈنگ کا کام شروع کر دیا ہے، اور وہ تقریباً اس کا گرے سٹرکچر مکمل ہو گیا، فنیشنگ کی طرف ہے، اور اس میں ہم نے یہ تھا کہ تمام شعبے، اب ڈاکٹر صاحب کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا پوری دنیا میں جو ماہر ڈاکٹر ہم پاکستان سے جاتے ہیں باہر علاج معالجہ کے لیے، بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محبت میں پاکستان آ کے بے شک سال میں ہمیں 3 دفعہ آنا پڑے، 4 دفعہ آنا پڑے، 2 دفعہ آنا پڑے، یا آن کال جب بھی کہیں گے تو ہم آ کے یہاں کے پیشنٹ کو چیک کریں گے، فری چیک کریں گے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ سرجنز یا وہ آئیں گے، بالکل آئیں گے، کنسلٹنٹ آئیں گے، سرجن آئیں گے مختلف شعبوں کے، کیونکہ ان کے ایک ٹیم نے آ کے وزٹ بھی کیا، 10-12 ڈاکٹرز تھے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس والے سے۔ یہ جو علاج کیا یہ بالکل مفت علاج ہوتا ہے؟ بالکل مفت ہے۔ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ مختلف شعبہ جات ہیں، اور ڈائلسس میں ڈائلسس کے حوالے سے بڑا ٹچی ہوں اس والے سے کہ کینسر ہے نا، کینسر قابل علاج ہے، جو جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں نا تو ان کو ڈائلسس کا ہفتے میں 2-3 دفعہ سہارا لینا پڑتا ہے، اگر ان کا ڈائلسس نہ ہو تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کام کے نہیں رہتے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چند دنوں میں یہ حالت ہو جاتی ہے، پھر یا قسمت یا نصیب اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ تو یہ بیچارے وہ قابل رحم لوگ ہیں۔
اگر ان کے ڈائلسس نہ ہو تو ٹرانسپلانٹیشن کی طرف جانا پڑتا ہے جو کہ ایک مہنگا ترین ہے، پھر وہ اس کی میچنگ یہ وہ بڑا مسئلے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اور کتنا ہے ٹرانسپلانٹ اگر عام کروایا جائے تو کتنا خرچہ آتا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، تو کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا؟ یہ جو ڈائلسس جو ہے اگر دیکھا جائے ہمارا جو اس پر خرچہ آ رہا ہے تو ہمارا آ رہا ہے کوئی 3-3.5 ہزار کا پر ڈائلسس پر ٹریٹمنٹ ڈائلسس پہ، پھر میڈیسن بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ایسے کر کے کافی پڑ جاتا ہے۔ پرائیویٹ میں یہ 5 سے 6 ہزار روپے لیتے ہیں پر ٹریٹمنٹ پر ڈائلسس کی۔ ٹھیک ہے نا، ہفتے میں اگر 2 کرانے پڑیں، اگر 5 ہو تو 10 ہو گیا، مہینے میں پھر 40 ہزار ہو جاتا ہے۔ تو ایک غریب آدمی تو یہ ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، یہ غریب آدمی جو ہے نا یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا جوتوں کا کام تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، خود بناتے ہیں جی یا دکان ہے جوتوں؟ بناتے ہیں۔ اچھا یعنی موچی کہہ سکتے ہیں ہم اس میں؟ ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہنرمندی کا کام ہے، مشکل کام ہے۔ اچھا تو کیسے، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا بیماری ہے؟ میرے ڈائلسس ہوتے ہیں، میں جوتوں کا کام کرتا تھا، بڑے اسپتالوں میں دھکے کھائے ہیں، کسی نے نہیں ہاتھ ڈالا۔ واقعی ڈاکٹر قدیر خان کا ہاسپٹل ہے جنہوں نے میرے گردے واش کیے ہیں۔ اچھا ڈائلسس تک آتے آتے ٹائم لگتا ہے؟ جی مطلب مسئلہ ہونا شروع ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کیا کچھ کھانے پینے میں کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ڈائلسس تک پہنچے تھے آپ؟ مجھے میو اسپتال سے نا ٹیکہ لگا تھا، اس کی وجہ سے نا سائیڈ افیکٹ ہوا۔ سائیڈ افیکٹ ہو گیا؟ جی۔ ٹیکہ کس چیز کا لگا تھا؟ بخار چڑھا تھا۔ بخار تھا؟ جی ٹھیک ہے۔ ویسے سائیڈ افیکٹ میں ایک دم سے گردے فیل ہو جانا؟ نہیں، سائیڈ افیکٹ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں فرق بتاؤں کہ یہ ہوتی ہے ناقص غذائیں ہیں، آلودہ پانی ہے، پھر یہ ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، یہ شوگر سے کافی افیکٹ ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہے، سائلنٹ کلر ہے یہ، اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ بلڈ پریشر ہے، اس کی دوائی لوں یا نہ لوں، تو کہ بندے کی حالت سے پتہ چلتا ہے۔ جب کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہو نا تو پتہ لگتا ہے کہ اسے گاہے بگاہے غصہ آ رہا ہے، گھر میں لڑائیاں کر رہا ہے، سلسلہ کر رہا ہے، تو اس بندے کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اگر بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے گردے لازماً چیک کرانے ہیں، اور اگر گردے ہو رہے ہیں دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اگر کریٹینائن اس کا لیول چیک کرائیں نا، گردوں کے کریٹینائن چیک کروائیں، یوریا چیک کرائیں، اور اس کا پروٹین چیک کروائیں، اس کے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ انسان تو ہوں کہ سال میں اگر 2 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ اپنی باڈی کے کمپلیٹ ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے، تاکہ اس سے کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، بندہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے کافی لوگ ہیں جو ہمارے دن میں جو ہے نا اس وقت، کیونکہ ہم نے جو مین بلڈنگ میں جائیں گے تو 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا، اب بھی ہمارے پاس جو ہے 12 بیڈ کا ہے، 2 شفٹوں میں چل رہا ہے، تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی ہر کی اپنی ایک کہانی ہے کہ ان کا یہ جب ہمارے پاس تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا بھی آپ کو؟ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال ہو گئے بالکل فری۔ تو جب یہ آیا تو اس کی حالت بہت بیچارے کی پتلی تھی، اور پھر ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا اور اس کے ڈائلسس شروع کیے۔ اب یہ اس قابل ہوا ہے کہ اپنی جو ہے گزر اوقات کر سکتا ہے۔ جی میں تھوڑا بہت کام کر لیتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کتنی دفعہ ڈائلسس کے لیے جاتے ہیں؟ 2 دفعہ ہفتے میں۔ ہفتے میں 2 دفعہ؟ جی۔ اور 2 دفعہ جا کے آپ ڈائلسس کراتے ہیں؟ شادی وادی ہوئی بھی ہے؟ نہیں، شادی نہیں۔ اچھا، تو گھر والے ماں باپ ہیں؟ بہن بھائی ہیں؟ جی۔ تو آپ کام کاج کر کے پھر کم از کم اپنا گزر بسر کا جو ہے وہ کر لیتے؟ اس سے پہلے آپ کام نہیں کر پا رہے تھے؟ نہیں پا رہے۔ بالکل صحیح۔ تو فرا اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں، مختلف شعبوں میں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو جو تھا، حکومت نے ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں کوئی خاص کام نہیں کیا، نہ ہم دیکھیں اگر تو ہیلتھ سیکٹر میں اس گورنمنٹ سے بڑی امید ہے، وزیر اعظم عمران خان سے بڑی امید ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، تاکہ ابھی جو کرونا کی صورتحال ہے نا، اس میں یہ گردوں کے پیشنٹ ہے نا، ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ ان کا پورا بلڈ جو ہے جسم کا باہر نکلتا ہے، مشین سے فلٹر ہو کے صاف ہو کے دوبارہ اس کے اندر اس کے جسم میں جاتا ہے، جو کہ میں سادہ الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے۔ تو وہ 4 سے 4.5 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے وہ مشین میں، تو یہ اس پروسیس سے گزرتے ہیں ہر 2 دن کے بعد، ہفتے میں 2 دفعہ۔ تو ان کو احتیاط کی بہت ضرورت ہے، اور تاکہ ان کی قوت مدافعت کم ہوئی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں، ان لوگوں کی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اس کے لیے نمبر جو ہے وہ ہم آپ کی سکرین پر جو ہے وہ دے رہے ہیں، 0423772471،
اور 761 سے لے کر اسی طرح 762, 763, 764, 765 تک نمبر ہیں جو کہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل جہاں پر کہ مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے, ان کے لیے اگر آپ کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں. اس کے میں ایک اور آسان نمبر بتاتا ہوں, 042-111-7171. اگر کسی کو اس والے سے کوئی علاج معالجے سے متعلق ہو, ٹریٹمنٹ سے متعلق ہو, آ کے علاج چیک اپ کروانا ہو, پھر رابطہ کریں. کسی نے ڈونیٹ کرنا ہو, زکوٰۃ دینی ہو, عطیات دینے ہو, تو اسی نمبر پر رابطہ کریں. 042-111-7171. 3 دفعہ 71 ہے, 042-111. یہ یونیورسل نمبر ہے. اس کا مطلب ہے کسی بھی ہاٹ لائن ہے, کسی بھی وقت کال کیا جا سکتا ہے, کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو ضرورت ہے تب بھی, اور اگر آپ اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور کوشش کیجئے کہ ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل جو ہے وہاں پر جو مریضوں کو ریلیف پہنچانے کا سلسلہ ہے اس میں آپ کا بھی تعاون شامل ہو جائے. ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کی طرف جس کے چیئرمین جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں, ہمارے وہ معروف ایٹمی سائنسدان جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, جس نے اس ملک کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے ایک طاقت کے طور پر ہمیں ایک تشخص دیا. شوکت بابر برق صاحب ہیں, سی ای او ہیں اس ہاسپٹل کے, جو 2015 سے اب تک تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا علاج کر چکا ہے. اور میں بریک میں ان سے بات کر رہی تھی اور میں حیران ہوں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی پرچی کا بھی پیسے نہیں لیے جاتے, یعنی آپ کوئی بھی شخص وہاں چلا جائے, کنسلٹنسی تو بالکل فری ہے. اس کے بعد اگر وہ صاحب زکوٰۃ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ مستحقین میں سے ہیں, تو ان کا مفت علاج ہے. جو مستحق ہے زکوٰۃ کا ان کا بالکل فری علاج ہے. لیکن ٹھیک ہے نا, جو چلا جائے جس کے پاس نہیں ہے پیسے, اس سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. تو اس وقت کیونکہ ضرورت یہ ہے, میں پھر آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل کی بڑی ملک میں کمی ہے, خاص کر لاہور جیسے شہر میں دیکھیں 1 بیڈ پہ 2 پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت جب یہ کرونا کی وبا پھیلی, جو صورتحال ہوئی, تو ہمیں مختلف جگہوں کا ایکسپو سینٹر اور کالجوں اسکولوں کا سہارا لینا پڑا جہاں پر ہم نے یہ سینٹر بنائے. تو اگر فرض کریں ہمارے ہاسپٹل کی جگہیں پراپر مناسب ہوتی تو یہ چیزیں نہ کرنی پڑتی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنا ہاسپٹل بند نہیں کرنا, نہ اپنی او پی ڈی بند کرنی ہے. جو احتیاطی ہیں وہ احتیاط اس کو برتا جائے, لوگوں کو فاصلے پہ بٹھایا جائے اور ان کا چیک اپ کیا جائے. پھر کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ رش بڑھ رہا تھا, بہت سارے لوگوں کا ہو رہا تھا, پھر ہم نے موبائل ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ گلی محلوں میں بھیجیں جتنا ہو سکتا تھا ہم سے. ٹھیک ہے, تو وہ جا کے گلی محلوں میں لوگوں کو چیک اپ کرتے رہے, جتنا ہو سکا ہم سے ان کو ہم نے میڈیسن بھی دی, چیک اپ بھی کیا ہم نے, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جا کے کہ بھی اس طریقے سے احتیاط کریں, سلسلہ کریں. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو احتجاج پہ اس چیز پر نہیں آنے دیا کہ ان کو ہم کٹس بھی دیتے رہیں, ان کو ماسک بھی دیتے رہیں اور ساری چیزیں بھی دیتے رہیں اس والے سے. اور پیشنٹ کا بھی یہ رکھا کہ جیسے وہ داخل ہوتا تھا تو انہیں سینیٹائزر سے اس کا ہاتھ صاف کروانا, جن کے پاس ماسک نہیں تھا تو ہم سے جتنا ہو سکا ان کو ماسک بھی دینا اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا. جیسے یہ آپ بتا رہے ہیں گردے کے پیشنٹ سے, تو ہفتے میں 2 دفعہ اگر آ رہے تو آپ ان کا تو بند ہی نہیں کر سکتے. بند نہیں کر سکتے. دیکھیں ان پر اتنا زیادہ خرچہ آتا ہے. میں تو یہ کہوں گا مخیر حضرات سے بھی سب سے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس ہاسپٹل کو, جو ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل, اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کہ وہ شخصیت رفاہی کاموں میں کام کر رہے ہیں. تو ان کا یہی ہے کہ اس ہاسپٹل کو مکمل کر کے کراچی میں شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی اور علاقے میں بھی شروع کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں مخیر حضرات, تاکہ ان جیسی جو غریب لوگ ہیں جن کا علاج معالجہ ہو رہا ہے, ایسا طریقے سے علاج معالجہ بھی ہوتا رہے. جو ہاسپٹل کی 400 بیڈ کا مین ٹاور ہے بننے جا رہا ہے, گریج اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے, وہ بھی اپنے پائے تکمیل تک پہنچے. کیونکہ اس میں مخیر حضرات کوئی بھی ہے نا کمرہ اپنے پیاروں کے نام سے کوئی کمرہ یا وارڈ کوئی منسوب کروا سکتے ہیں. ایک خاتون ہمارے پاس آئی تو اس نے کہا جی یہ کتنے کا ہے کمرہ, ہم نے بتایا کہ اتنے کا میڈم, تو کہنے لگی میرا نام لکھ لیں. تو میں نے کہا میڈم آپ زیادہ تر تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا اس کا نام لکھ لیں, تو آپ کو تو اللہ سے تندرستی دے. کہتی کہ ٹھیک ہے, مجھے خوشی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ کام کر جائیں. تو یہ صدقہ جاریہ کا اپنے لیے خود ہی کوئی بندوبست کر جائے. کہتے بعد میں اولاد کرتی کہ نہیں کرتی, جن کے لیے مال چھوڑ کے جانا ہے, پتہ نہیں وہ دیں گے آپ کے نام پہ کہ نہیں دیں گے. تو میں زندگی مجھے تسلی ہوگی کہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. بہت اچھی بات ہے. تو کتنے کا اگر کوئی کمرہ
کو اس طرح سے کرنا چاہیے تو کیا اس کا کچھ ہے قیمت کا کمرہ تعین؟ جو ہمارا جو بیڈ ہے وہ 5 لاکھ کا ہے جی، اور جو کمرہ ہے اس کے مختلف سائزز ہیں جو 10 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں 13-14 لاکھ تک جاتے ہیں. پھر اسی طرح وارڈ ہیں اس کے اپنے سائزز ہیں مختلف، لیکن ہم نے بہت کم پرائز رکھی ہوئی ہے، جو بھی چاہے جتنا چاہے کر سکتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک رکھا ہے کہ 500 روپے کی ایک اینٹ جو ہے نا وہ اگر 500 دیتا ہے تو سمجھے اس کی ایک اینٹ لگی. کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہاسپٹل کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی راستہ بتاتا ہے، کوئی ویسے ہی گائیڈ کرتا ہے تو اس کا صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے، وہ پڑ جاتا ہے. بالکل. دیکھیں اب واقعہ سنا رہے تو ایک واقعہ بنی کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا. آگ کا اتنا بڑا ایک الاؤ ہے کہ جو نزدیک نہیں اس کے جایا جا سکتا، اور ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں پانی کا قطرہ لا کر اس پہ ڈال رہی ہے. تو کسی نے ابلیس نے چڑیا سے کہا کہ تم یہ کیوں ڈالتی ہو، اس سے کون سا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا بجھے یا نہ بجھے میں نے تو اپنا حصہ ڈال دیا نا. تو یہ بڑی بات ہے. مجھے ایک عالم نے کہا کہ مجھے تبلیغ کے لیے لے کے جانا چاہ رہے تھے، پرانی بات تھی. تو میں نے کہا جی میں تو اس ہاسپٹل کے لیے دن رات ایک کیا ہوں ڈاکٹر قدیر کے ساتھ، تو میرا نکلنا مشکل ہے. تو وہ ایک دم چپ ہو گئے. تو کہنے لگے کہ یہ تو تبلیغ سے بھی بڑا کام ہے. کہتے کسی بیمار کو شفا دے دینی یا اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ تبلیغ سے بھی بڑا کام ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہو. آپ اپنے ہاسپٹل کے اوپر لکھواتے ہیں نا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کلیئر احکامات ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں. اچھا یہ مختلف پیشنٹس ہیں آپ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رابعہ. اونچا زور بولیں گے. رابعہ جی. رابعہ آپ ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل سے علاج کروا رہی ہیں؟ جی. کس چیز کا؟ ڈائلسس کا کروا رہی ہوں. ڈائلسس کا. کتنے ڈائلسس ہوتے ہیں؟ دو بار ہوتے ہیں ہفتے میں. 2 جی. ہفتے میں 2 مرتبہ جاتی ہیں. اور پیسے ویسے دیتے ہیں؟ نہیں بالکل فری ہو رہے ہیں. مطلب پیسے؟ ہاں بالکل فری ہو رہے ہیں. بالکل فری ہو رہے ہیں. آپ کو پتا کیسے چلا تھا ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کا؟ میری باجی نام لکھوا کے گئی تھی جب افتتاح ہوا تھا نا، میں تب سے آ رہی ہوں یہاں پہ. جب سے افتتاح ہوا تھا تب سے آپ ان سے علاج کروا رہی ہیں؟ ہم نے اناؤنسمنٹ کروا دی تھی جب ہم نے افتتاح ہوا نا تو ڈائلسس سینٹر بنا تو ہم نے بتا دیا کہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دو، اور ہم نے اناؤنسمنٹ کروائی. پھر لوگ جو ہے نا آنا شروع ہوئے. تو یہ شروع میں جو لوگ آئیں ان میں سے یہ شامل ہے. بالکل. تو ان کا جی ڈائلسس فری ہوتا ہے. یہ سامنے بیٹھی ہیں اور میں آن ایئر کہتا ہوں سارا کو. ہاسپٹل قلعہ لکشمن سنگھ میں موجود ہے منار پاکستان کے سائے میں ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل. فری ڈائلسس ہوتا ہے. ان کو میڈیسن فری دی جاتی ہے، ان کا چیک اپ فری ہوتا ہے، اور ان کو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں. سارا کچھ خیال رکھا جاتا ہے. اور جہاں تک کسی کے پاس اگر کنوینس کے پیسے بھی نہ ہو، ہم نے ایم ایس کو کہا ہوا ہے کہ یار ان کو پک اپ ڈراپ وغیرہ بھی سلسلہ کریں. ٹھیک ہے نا، جہاں ضرورت ان کی محسوس ہو. تو وہ ہم کافی جتنا ہو سکتا ہم کرتے ہیں. 04211717171 یہ آپ نے یونیورسل نمبر بتایا ہے ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کا. آپ رابطہ کر کے آپ ان کی مدد کے لیے جو حسب توفیق کرنا چاہیں. ہمارا کام پہنچا دینا تھا آپ تک، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور آپ اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو مال کے ذریعے سے خرچ کر کے جنت کمانے کی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، تو آپ کے سامنے یہ موقع ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جاوید. جاوید صاحب آپ بھی ڈاکٹر اے کیو خان ہسپتال سے علاج کرا رہے ہیں؟ ہاں جی. آپ کا بھی ڈائلسس ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہفتے میں 2 بار. ہفتے میں 2 بار. اور کوئی پیسہ کوئی خرچہ؟ پیسہ نہیں. کوئی پیسے نہیں. یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر بھی فری چیک کرتا ہے مہینے بعد. تمام ٹیسٹ فری ہوتے ہیں. ٹیسٹ بھی فری ہوتے ہیں؟ ہاں جی، سب ٹیسٹ فری ہوتے ہیں. 1 ماہ بعد تمام ٹیسٹ فری ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں. ہم تو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ سال میں ایک بندے کو کرانے چاہیے اپنے ٹیسٹ، تو تاکہ پتہ چلا رہی. ان لوگوں کا جو ہے نا ہم 1 مہینے میں مکمل ٹیسٹ کرتے ہیں سارے. ہر مہینے میں مکمل ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بھی پیسے نہیں لیے جاتے. اس سے بھی پیسے لگے. اگر دیکھا جائے کوئی پرائیویٹ بندہ پرائیویٹ کروایا تو اس کے 10-12 ہزار سے زیادہ لگ جاتے ہیں. ٹیسٹ بھی آئیں گے. اگر ہزاروں کرائیے تو 7,000 روپیہ ہے. ایک واش کا لینا 7,000 روپیہ. اچھا، اگر باہر سے کریں. اچھا تو کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام پہلے میں ٹائروں کا کرتا تھا. ٹائروں کا کرتا ہاں، لیکن بعد میں طبیعت خراب ہوگی. پھر میں نے اسکول کا رکشہ لگا لیا. پھر رکشہ چلاتے ہیں؟ اچھا، بڑا موٹا کام کریدا بس. ٹھیک. تو گھر میں گزارا اس سے ہو جاتا ہے؟ بس ہو جاتا ہے. کہ بیٹا وہ اسکرین پر کام کرتا ہے. اچھا، تو اس طرح سے. اور یہ جسے کہتے ہیں کہ مستحقین اور زکوٰۃ، تو آپ اس میں آتے ہیں؟ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ پھر اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا کہ جو لوگ مدد کرتے ہیں. پر دیکھیں 50,000 روپے ایک پیشنٹ کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیسے کہ یہ ڈائلسس
اور پلس میڈیسنز اور پھر اس کا آنا جانا دوسری چیزیں، اس میں 40 سے 50 ہزار لگ سکتا ہے. یہ غریب آدمی 40 سے 50 ہزار کہاں سے لے کر ایک مہینے میں ایک جو رکشہ چلاتا ہے یا ٹائر کا کام کرتا ہے، پنکچر پنکچر. ارے ڈاکٹر صاحب لوگ اتنے مخیر ہیں شوکت ملک صاحب کے جو مدد کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ چلتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ اتنے ہیں کہ جو ہمارے ڈائلسس سینٹر کا جو خرچہ اٹھا رہا ہے ایک بندہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم قصے سنتے ہیں جی ایک شخص نے ایسے جنت حاصل، اصل تو یہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہ کر اور اس دور پورا شعب میں رہ کر جنت کمائی جا رہے ہیں. وہ اس صاحب نے کہا کہ میرا نام نہ بتایا جائے، ہائی لائٹ زیادہ نہ کیا جائے. اس نے کہا کہ اب آپ 50 بیڈ کا بنائیں گے نا مین ٹاور میں، ہماری جو 400 بیڈ کی ہے، 50 کا بنائیں یا 100 کا بنائیں، وہ بھی میں خرچہ اس کا اٹھاؤں گا اور مشینیں بھی میں دوں گا جو 15 سے 16 لاکھ کی ایک ڈائلسس مشین ہے. تو یہ لوگوں میں جذبہ ہے دینے کا، سلسلے کرنے کا. تو لوگ آ رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون کی مزید کی. میں کہتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، یا اللہ مجھے بھی اتنا پیسہ دے تو میں بھی اسی طرح سے یہ سب کچھ جو ہے وہ خرچ کروں. یہ میں نے اس لیے دعا کی آمین آمین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے اور وہ اسے خرچ کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں. دوسرے وہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا اور وہ اس خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اسی طرح نیکیاں کماتے ہیں، ہم بھی تیری جنت حاصل کرتے ہیں. ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مال خرچ کر کے جنت کمانے والے کو ملے گا. دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو لگاتا ہے، فضول خرچی میں اڑاتا ہے اور اس سے وہ جہنم کماتا ہے فضول خرچی کر کے، اس سے بے راہروی کر کے، عیاشی کر کے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی اتنی گاڑی لیتے اور ہم بھی اتنا بڑا مکان بناتے اور ہم بھی. گاڑی مکان لینا غلط نہیں ہے، عیاشی کرنا، اس کو غلط جگہوں پہ لگانا، اسے مطلب ایسی جگہوں پہ لگانا جو کہ ہماری مذہب کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. وہ لوگ جو یہ حسرت رکھتے ہیں ان کو بھی وہی گناہ ملے گا جو اس شخص کو مل رہا ہے جو مال خرچ کر کے گناہ کما رہا ہے. یہ صرف اس خواہش کے رکھنے سے بھی اسی زمرے میں فال کریں گے. ایسے ہی ہے قاضی صاحب. انما الاعمال بالنیات، جو آپ کی نیت ہے اس کا آپ نے اجر پانا. اچھا میں یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان سے میں آنے لگا تو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو میں نے بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا پیغام دے دیجئے گا اور سب کو میرا سلام کہیے گا، رمضان مبارک کہیے گا اور آخری عشرہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کی وبا کے حوالے سے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن احتیاط کرنا شرط ہے. احتیاط کریں. ٹھیک ہے نا. اس میں ایسے کھلے عام جو اگر لاک ڈاؤن میں کوئی بازار چیزیں کھل گئی ہیں تو اپنی احتیاط کریں. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت ہمارے جو ہاسپٹل کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، ایک طرف ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں کی اور فری کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری جو 400 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے نا وہ تیزی سے تعمیر کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا میں بتانا چاہتا ہوں ویورز کو، وہ سن رہے ہیں سب لوگ، کہ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا کام ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت مخیر حضرات، جنرل پبلک زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈونیٹ کریں اور عطیات دیں، زکوٰۃ دیں، تاکہ یہ ہاسپٹل جو ہے نا اپنی خدمات بہتر طریقے سے انجام دیتا رہے. بالکل صحیح. تو اس کا ایک نمبر جو ہے پھر آپ بول دیں. 04211711717. اتنا آسان نمبر ہے، مجھے یاد ہوگا، لوگوں کو یاد ہوگا. 04211711717. یہ آپ کال کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اس چینل کا، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس والے سے رمضان میں تو آپ لوگوں نے بڑی نیکیاں کمائی ہیں جو اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. جس طرح دیکھا جائے ہاسپٹلز کا حال ہے، اس میں تو عوام کو آگے آنا ہے اور بہتر سے بہتر سہولتیں تاکہ دی جا سکیں. آپ کا شکریہ. دراصل جیسے آپ نے ایک مخیر شخص کا ذکر کیا جن کا ہم نام نہیں جانتے، ان کا شکریہ، ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے بھلے ایک اینٹ کی کنٹریبیوشن کی لیکن جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آسانی اور سہولت ہوئی. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج آ کر یہاں پر لوگوں کو ایک امید کا پیغام دیا کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو لوگوں کے لیے دکھ درد کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کا دکھ درد بانٹتے ہیں. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کا شکریہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جنہوں نے محسن پاکستان ہے وہ، اور ان کا یہ محسن انسانیت والا جو ایسپیکٹ ہے یہ بھی ہمارے سامنے آج کھل کر آیا. سو جزاک اللہ فار دیٹ. اور ہماری دعائیں، ہماری پوری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نمبر بھی میں دوبارہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں مسلسل 04211711717 جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل، اور ویب سائٹ بھی ہے www.draqkhanhospital.org.
اس پر بھی جا کر آپ چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں. شوکت ملک صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت بہت مہربانی. مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ایک شعر بڑا پسند ہے, اور وہ شعر ہے, حیات اپنی گزر تو گئی ہے قدیر, ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. اور جو لوگ اہل کوفہ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس درجے بدہد, یہ دیکھیں کس درجے, یہ ان کے کالم میں لکھا تھا انہوں نے, وہ یہ کہتے ہیں اور وہ اچھا ہے, اچھا ہے. اگر دیکھا جائے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے بعد ان کا نام آتا ہے. بالکل, محسن پاکستان میں پاکستان ہے. تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن مجھے ان کا یہ شعر میرے دل پہ لکھا ہے. دل پہ لکھا ہے. کیونکہ وہ جو تفصیل میں اس لیے ہے کہ ایک ہمارے ہمسایہ ملک نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو پریزیڈنٹ بنا دیا, اور ایک چیف جسٹس سے انہوں نے رماز دیے تھے اپنے, ہے نا, میں جنرل بتا رہا ہوں, نام نہیں بتاتا. انہوں نے کہا تھا, یہی رماز دیے تھے کہ صدر بنا دیا اور ہم نے اپنے سائنسدان کو کچھ بھی نہیں کیا. تو کہنے کی بات ہے, جو قومیں اپنے محسنوں کی عزت کرتی ہیں, حتیٰ کہ محسن تو ایک بہت بڑی چیز ہے, ایک عام شہری کی عزت کرتی ہیں نا, اس کو بچاتی ہیں, تو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. بالکل. تو ان کا یہ جو ہے نا کہ ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے, اللہ نہ کرے کہ کسی کا بھی کوفیوں کی میں زندگی جو ہے وہ گزر ہو. آمین آمین ثم آمین. بہتر کرے, اور انشاءاللہ دیکھیں جی اچھے کی امید ہے. آمین آمین. اگر کہتے ہیں نا دیر آئے درست ہے, کوئی قوم کے دل میں جذبہ ہے, بڑی محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو بڑا ریگارڈ دیتی ہے پاکستانی قوم. تو یہی قوم جو ریگارڈ دے رہی ہے, آپ یقین کریں دنوں میں ہاسپٹل بھی بنا ہے اور 5 لاکھ لوگوں کا ٹریٹمنٹ بھی ہوا ہے. یہ صرف پاکستانی قوم کے محبت کا نتیجہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. بے شک. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے تشریف لانے کا, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. نمبر ایک دفعہ پھر اسکرین پر, اگر نہیں بھی آ رہا میں دہرا دیتی ہوں, 04211717171, ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل جو کہ لاہور میں ہے, اور جہاں پہ فری ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, بالکل فری ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے مریضوں کا. آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو حسب توفیق آپ کر سکتے ہیں. اس میں کیونکہ ہمارے مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس بھی ہیں, وہ آپ سے تفصیل لے لیں گے, اور ہماری جو اسکرین ہے تفصیلات لے سکتے ہیں اس نمبر سے. جی, اسکرین پہ بھی مسلسل یہ دیا جا رہا ہے سب تفصیلات. تاکہ گھر بیٹھے بھی ہے نا اپنے, ہمارا نمائندہ جا سکتا ہے, گھر بیٹھے بھی اپنا چیک دے سکتے ہیں, یا سلسلہ جو بھی معلومات شیئر کرنی ہو اس نمبر سے کر سکتے ہیں. بالکل سے. بریک اور پھر آپ سے ملاقات جناب. تھینک یو. تھینک یو.